بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست ایس کے، اور ایس کے ناول میں آپ سب کا خوش آمدید۔ چلیے کہانی کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 24۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا، مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر، جوتے اتار کر، ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے، مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی یخ بجتا تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاریں ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہ آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ صد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی۔ وہ ریت پہ گری تھی، مکمل طور پہ بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی۔ ریت کے سفید ذرے لباس پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہاریں نے اسے گرتے دیکھا نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئی، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھی، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھی۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے کھول کے دونوں حصوں کی درمیانی زرد میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے کھول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارہ نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کے گال تھپتھپایا۔ وہ خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی زرد میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اس کو یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑ کے رکھا، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کسی بے بسی سے سیپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیوں قدا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے سے تارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔
صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اسے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیو قدہ اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پر فضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور بیو قدہ اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی، اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا، اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے؟ مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان، جانے وہ کیسا ہوگا؟ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسن پہ چھوڑنے آیا تھا۔ تب بخار کے بعد اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدھر، دھیمی، خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پر ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں۔ اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ یک ٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف 50-51۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری کھانے پہ رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی؟ ہر وقت اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت کا ممری۔ حیا، اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔
حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اسے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس کے ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے؟ ایسے یو ٹرن لیا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا کیا صحیح؟ سب گڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد کے لیے جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پر ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل، تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں، میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں، میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریگل اسٹیچز، نازک اسٹیچرز لگا رکھے ہیں۔ فریزائل اسٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی اسٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقاصد نظر آئیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیو قدہ میں اے آر پاشا کا گڑ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سمت سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی دوست کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔